Ghazi Salahuddin will be leading the conversation. He is a senior journalist, social activist, and human rights defender who writes a weekly column for the news. Over to you, Ghazi Saab. شکریہ بہت بہت. ہم تین دوست اپنے ان دوستوں کا ذکر کریں گے جو اب ہم میں نہیں ہیں اور جن کی کتابوں پہ ہمیں تبصرہ کرنا ہے اور ان کا ذکر کرنا ہے. میں نے طے تو نہیں تھا لیکن میں نے یہ جسارت کی. میں نے ان سے کہا کہ میں ماڈریٹ کر لیتا ہوں تاکہ مجھے سوال پوچھنے میں آسانی رہے اور آپ جواب دیا کریں. تو ڈاکٹر جعفر احمد ہیں ہمارے ساتھ, زہرہ یوسف ہیں. یہ دونوں بہت ڈسٹنگوش لوگ ہیں. ڈاکٹر جعفر احمد کا مین ایریا آف انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان اسٹڈیز رہا ہے, ریسرچر ہیں, اور میں کہوں گا کہ جو دانشور ہیں اس ملک کے جن کی ہمیں بہت عزت کرنی چاہیے, ڈاکٹر جعفر ان میں سے ایک ہیں. زہرہ یوسف صحافی بھی رہ چکی ہیں لیکن ان کی جو پہچان ہے وہ ان کا ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہونا ہے, اور ہیومن رائٹس کی جو سب سے بڑی تنظیم ہے اور سب سے معتبر ادارہ ہے اس ملک میں, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, ڈاکٹر میں نے کہہ دیا, زہرہ یوسف اس کی چیئرپرسن بھی رہ چکی ہیں, وائس پریسیڈنٹ بھی رہ چکی ہیں, اور اسی حوالے سے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایسوسیشن میں بھی یہ اعلیٰ عہدوں پر کام کر چکی ہیں. تو آج ہم دو کتابوں کا ذکر کریں گے. ایک کتاب عرفان کی ہے اور یہ کتاب اے لائف لیوڈ وتھ پیشن عرفان حسین, اور دوسری میموائرز ہیں اے لائف ٹائم ان ڈسینٹ. وہ تو یہ ہے وہ ہے آئیے رحمان کی. تو پہلے سے چھپا ہوا پروگرام تو یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ ایک کتاب کا, آدھا گھنٹہ دوسری کتاب کا, لیکن پتہ نہیں ہمارے جو دوسرے دونوں پینلسٹ ہیں وہ کیا یہ ایسی طرح اس کی خانہ پوری کریں گے, یا یہ کہ وی کین ٹاک اباؤٹ بوتھ آف دیم اینڈ انٹرچینجبلی, کیونکہ ان دونوں سے ہمارا اپنا ایک ذاتی تعلق بھی تھا اور ان دونوں کے کام ایک جیسے ہی تھے. ایک جو ان کا اور ان کی جو شخصیات ہیں اس میں جو خاص باتیں ہیں ان میں بھی بڑی مباصلت ہے. تو پہلے اگر ہم شروع کریں عرفان سے. اب عرفان نے یہ جو کتاب ہے یہ عرفان کے ان کالمز سے انتخاب ہے کہ جو ڈان میں 28 سال تک شائع ہوتے رہے, اور آپ میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کے کالم پڑھے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کالم نگاری کا جو فن ہے اور کالم نگار جو ہیں اس ملک میں, ان میں عرفان کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے. ایک تو جو رینج تھا ان کا اور جس طرح بھی, تو یہ تو ابھی اس پہ گفتگو ہوگی. تو اگر ہم عرفان کی بات کر رہے ہیں تو میں زہرہ سے کہوں گا کہ وہ اس کتاب میں انہوں نے خاص طور پہ ایک چیپٹر بھی لکھا ہے, کیونکہ رحمان صاحب کی جو میموائرز ہے اس میں ان کا جو ہیومن رائٹس کمیشن سے جو تعلق تھا اس پر انہوں نے کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں کی ہے, اور زہرہ ان کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں. مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی کونسل پہ بہت سالوں رہا ہوں اور بہت ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. تو میں چاہوں گا کہ پہلے زہرہ یوسف عرفان کے ذکر سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں.
जी ज़ोहरा। Thank you, Ghazi, for the introduction. I will talk about Irfan first, but we should also note that both Irfan and Irfan Husain and I. Rehman, they shared certain commonalities. Both wrote a weekly column for Dawn. Irfan's column would appear very regularly every Saturday, or Rehman Saab every Thursday. And both of them were very particular about meeting their deadlines, and sadly both right towards the end. And talking about Irfan first, Rehman Saab's column, most of them related to current affairs, his take on what was happening, mainly politically. He would also write about other issues, but he would write about regional peace, what was going on in the country. Irfan's scope was much wider. He would write, of course, about everything wrong with the country. His concern was the rise of bigotry, religious extremism. He would write about that. The vulnerable communities in our country that were often targeted. And also his other passions, like food, for example. He wrote extensively about food. And his columns, as I have noted elsewhere, that they always evoked a very strong response. In fact, even some of the readers would object to his food columns, saying, there's so much wrong with this country. Why is he writing about his culinary experiences in exotic countries, whether he was in Italy or France or elsewhere or Turkey? He would be writing about what he had there, sharing the recipes and the menus. So that would rankle people sometimes. And I think there was maybe a bit of envy also that, in spite of everything, he was leading a good life. And as Ghazi mentioned, he wrote for 28 years for Dawn. And as the editors have noted that there were about 2,000 columns that they had to go through and select. And it's really to their credit. I would like to acknowledge the editors, Carmen, Gonzalez, and Abbas, Nasir. They're both friends of his as well and journalists. And they have done a marvelous job in organizing the columns, thematically and also chronologically. So, and coming to Rehman Saab, of course, he shared many of the values, or I would say, since Rehman Saab was much more senior, I would say Irfan shared many of the values. They were both very clearly secular. They were both very tolerant people. They were very concerned about equality of citizens, regional peace, and trying to learn lessons from history that we are not very good at. And Rehman Saab, of course, I would say, because of his background in journalism in very difficult times, and going back decades from the early days of Pakistan Times to Viewpoint, then back at Pakistan Times, and elsewhere, then writing for Dawn, I think obviously his understanding of politics and affairs of the region was certainly much deeper than I would say, was Irfan's. Irfan sometimes was more, let's say, impressionistic or an emotional response, but Rehman Saab's, both his understanding and his interaction with the people of the region, he really made him an unusual commentator on particularly the affairs of the region. So I will stop there, and I would request Dr. Jaffar. थैंक यू ज़ोहरा। अब मैं डॉक्टर जाफ़र से गुजारिश करूँगा, आपने
دونوں کتابیں دیکھ لی. جی. اچھا یہ کمال کرتے ہیں آپ, ہر کتاب پڑھ لیتے ہیں. ڈاکٹر جعفر کتابیں پڑھنے والوں میں بہت, میری نظر میں بہت نمایاں. اور تو آپ عرفان کی کتاب کے بارے میں کچھ کہیں گے یا دونوں کے بارے میں؟ میرے خیال میں میں دونوں کے بارے میں بات کروں گا. اور آج صبح ایک سیشن تھا بابا ریاض اور احمد سلیم صاحب کے بارے میں. وہاں میں نے کہا تھا کہ I have come with a theme in my mind that I will like to float in my 2:15 session on Irfan and Rehman Saab. But then I partially discussed that there also. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عرفان صاحب اور رحمان صاحب میں بہت ساری کامنالٹیز ہیں, لیکن اگر ہم اپنے ملک کی وائڈ پچھلی تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو ایک چیز جو میری بہت نمایاں طور سے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ تھوڑا سا پرسنل اینگل سے بھی میں بات کر لوں کہ 1993 میں جب کیمبرج سے ڈاکٹریٹ اپنا کر کے واپس آیا تو اخبار پڑھنے کا تو شوق مجھے بچپن سے تھا, لیکن 93 کے بعد 3 نام انگریزی جرنلزم میں ایسے ابھر کے سامنے میرے آئے کہ ان کو میں مس نہیں کر سکتا تھا. ایک ڈاکٹر اقبال احمد تھے, دوسرے رحمان صاحب تھے اور تیسرے عرفان صاحب تھے. ان تینوں میں بڑی کامنالٹیز ہیں. وائڈر جو تھیم میرے ذہن میں وہ یہ کہ وی put these 3 people, or particularly these 2 people we are talking about today, in the context of the battle of ideas that has been going on in this country since independence. In that battle of ideas, these were our pivotal figures, apart from many other Urdu writers like Sayyid Sibte Hassan and a number of others. Dr. Mubarak Ali is still alive, mashallah, he's there, and numerous others. Now, these 2 individuals were pro-democracy, they were pro-people, they were secular, and they took on the regimentation policy of our successive governments. سارے ان کے کالمس جو ہیں وہ اسی اسٹرینگتھ کے ساتھ لکھے گئے کہ انہوں نے اپوز کیا. اور میرا خیال یہ ہے کہ the level of argument they had put, جو آرگومنٹس انہوں نے رکھی, جس لیول پہ جا کے بات کی. رحمان صاحب بظاہر ایک جرنلسٹ تھے, لیکن ان کا کانسٹیٹیوشنس اور کانسٹیٹیوشنلزم کے اوپر بڑا گہرا مطالعہ تھا. عرفان صاحب کا ورلڈ ویو اتنا وائڈ تھا, وہ مڈل ایسٹ پہ بھی لکھ رہے ہیں, وہ یورپ پہ بھی لکھ رہے ہیں, پاکستان کے اوپر بھی لکھ رہے ہیں, وہ سوشل ایشوز پہ بھی لکھ رہے ہیں, میڈیا پہ بھی لکھ رہے ہیں. اور ان سب چیزوں کا جو ایک فوکس بن کے آتا ہے وہ ایک بہت ہی انلائٹنڈ, ایک سیکولر پرو ڈیموکریسی انسان کا پوائنٹ آف ویو ہے. اور یہی رحمان صاحب کا بھی ہے. لڑائی کے لیے انہوں نے اپنے اپنے مورکے خود منتخب کیے ہوئے تھے. عرفان صاحب جہاں تک میری معلومات ہیں وہ زیادہ تر رائٹنگ پہ فوکس کر رہے تھے. رحمان صاحب پبلک اسپیکر بھی تھے, فور فرنٹ میں جاتے تھے, سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ. میں نے ان کے ساتھ انٹرنیشنل کانفرنسز بھی اٹینڈ کی, اور ہی واز a very known figure in other South Asian countries. انڈیا میں ان کی بڑی رسپیکٹ تھی, نیپال میں ان کی بڑی رسپیکٹ تھی, اور لوگ ان کو بہت توجہ سے سنتے تھے. وہ اپنے ملک کی جو سمجھیے کہ پالیسیز ہیں ریاست کی اور حکومتوں کی, ان کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہوتے تھے. انڈیا میں جا کے انڈیا کی جو گورنمنٹس کی پالیسیز ہیں ان کو بھی وہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ رحمان صاحب ہماری سول سوسائٹی کا سب سے برائٹ فیس تھے, both at the level of public speaking as well as writing. شکریہ. عرفان کے بارے میں جیسا کہ ڈاکٹر جعفر نے کہا, زہرا بھی بتا رہی تھی کہ وہ بہت متنوع ان کے انٹرسٹ تھے,
और वो सिविल सर्वेंट थे। फिर उसके बाद उन्होंने यानी कॉलम्स लिखे, दुनिया घूमी। उनका एक एफिलिएशन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान से भी था। और मुझे याद है कि इरफान और मैं गए थे वहाँ। डायरेक्टर डॉक्टर ज़ुबैर बंदूकदा वहाँ डायरेक्टर थे, और इरफान के बाद वो आए थे शायद। तो ये फॉर्मेट इस महफ़िल का कैसा भी हो, मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर ज़ुबैर यहाँ बैठे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इनसे कि वो अपने एक्सपीरियंस का और जो इनका रिश्ता था इरफान से, उसका जिक्र करें और हमें बताएं कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वो कैसे थे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था वहाँ। कहाँ माइक प्लीज़ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो आज सिर्फ यहाँ बैठने आया हुआ था, एंड आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग टू बी पुट ऑन द हॉट स्पॉट, लेकिन जब गाजी साहब ने कहा तो आई कुडंट रिफ्यूज़। मेरा ख्याल है एक तो ये है कि मे बी आई एम वन ऑफ द youngest friends maybe Irfan Saab had, because whoever I meet had known Irfan Saab since his university days or since the 70s or 60s. My first interaction was in 1997 when he came as the president of Textile Institute of Pakistan, and the only connection I had was I knew him as Mazdak because I used to read Dawn, and then when he was introduced by the then chairman Mr. Farooq Sumai, he said, "This is who you read as Mazdak." And after that he started writing as Irfan Husain, because I believe before that he was in the civil service, so he wasn't writing. I think Ghazi Saab, Zohra or Dr. Jaffar, I think they could do more on the academic side. I can only give my experience. I just returned at that time from the UK after completing my PhD in textiles, so I was a very technical person. I really didn't know much about literature or anything. I came from a family, very conservative family background. So मेरी thinking, मेरे thoughts very different थे. But after spending about 5 years, I could definitely say that the way he personally changed me. And I think Zohra mentioned food and culinary, and to me the best connection with him was foods. The number of foods and the culinary delights and things we shared, and I'll only mention food here because maybe not a drink, but you know, it was just amazing. Everything I experienced with that. In terms of administration, because obviously he came from civil service, and he always used to say, "Yaar, मुझे पता नहीं क्यों टेक्सटाइल का इन्होंने head बना दिया है, मुझे तो कुछ नहीं पता, you know, what do I know?" But one thing he allowed, and I'm glad I see Abid sitting, who is a TIP graduate and sitting here. And one thing he made at TIP was the freedom to speak, the freedom to express. And at that point, there was name mentioned, Dr. Iqbal Ahmed. Dr. Iqbal Ahmed was the first chancellor of TIP, and it was again Irfan Husain who got him. Unfortunately, it was only about a year and a half, and then in 1999 he passed away. And Irfan Saab always used to quote one thing that Dr. Iqbal always used to say, that TIP, the Textile Institute of Pakistan, is the most democratic institution in Pakistan where he's been. Because, and I'm sure if Abbas is given time, he will say, because he was part of this magazine called Quack, which we introduced. And it was totally, I mean, students could say, write, and do anything they like, and it was very critical. And, you know, we and faculty would always say, "Oh, this is too much freedom," they say all that. And he would say, "It doesn't matter, you know, ab kehne do unko, koi masla nahi hai." So for me, that made this institute what it is, and I think TIP is very different. Other than that, we worked together until 2002, but we continued, and since then, we became very good friends, because I was also based in UK. And in fact, I spoke to him maybe 2 months before he passed away. And even at that time, when I spoke to him on phone, I was in the UK, and he was telling me about a friend coming and him going out for a walk, and they had a very nice meal. And this was about 2 months ago. So, you know, for my personal experience, I think he was someone who could relate, and he had this amazing ability of connecting with anybody of any age, of any background, and this whole thing about being open and not discriminating in any way. So
I'm sorry I wasn't prepared, so this is all I could No, no, say. And thank you very much. No, thank you so much, and we benefited from your response. Thank you very much, Dr. Zubair. अब हम अगर बात करें थोड़ी सी यानी खुसूसी तवज्जो हम इरफान की किताब पर मरकूज़ करें तो ये जैसा कि मैंने कहा और जैसा कि वाज़ेह है इरफान के उन कॉलम्स का एक सेलेक्शन है जो 28 साल के अरसे में उन्होंने डॉन में लिखे और एक हफ्तावार कॉलम उसकी नौइयत क्या होती है एक अखबार में और मैं कहूँगा कि दोनों हमारे जो ऑथर्स हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं इन दोनों को हम पब्लिक इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं। पब्लिक इंटेलेक्चुअल क्या चीज़ होती है, उसका माशरे में क्या रोल होता है, उस पर आगे चल के मैं डॉक्टर जाफ़र से गुजारिश करूँगा कि वो उस पर रोशनी डालें। लेकिन ये जो किताब है इस किताब में इसको सेलेक्ट किया है ये कार्मेन गोंजालेस एंड अब्बास नासिर, ये स्पेनिश जर्नलिस्ट हैं और ये अब्बास नासिर की मेरे ख़्याल में बेगम हैं दोनों और स्पेन में रहते हैं ये और अब्बास नासिर डॉन के एडिटर भी रह चुके हैं, हमारे बहुत दोस्त हैं। उन्होंने ये सिलेक्ट किया है और उन्होंने इसको 7 मुख्तलिफ़ शोबों में डिवाइड किया है जिससे एक अंदाज़ा होगा कि जिन मौज़ूआत पर इरफान ने लिखा है उसकी रेंज क्या है। और तो एक तो है इरफान माइंड एंड सोल जो कि एक उनके अपनी ज़ाती जो तजर्बात थे और जो जिस तरह से वो देख रहे थे, जो उनके एनकाउंटर्स होते थे। ए फ्रैक्चर्ड सोसाइटी, ये माशरे के बारे में, इस माशरे के इंडिकेटर्स क्या हैं, इस माशरे में हो क्या रहा है। और फिर था पॉलिटिक्स ऑफ अपहीवल, वो ख़ास तौर पे सियासत के बारे में। ऑडिटिंग द वर्ल्ड, ये बहुत दिलचस्प ये है कि इरफान दुनिया घूमते थे, आखिरी सालों में वो लंदन में रहते थे। उन्होंने घर श्रीलंका में साहिल समुंदर पे बनाया हुआ था। तो वो एक तरह के एक कहना चाहिए कि ही वॉज ए मैन ऑफ द वर्ल्ड और उस पे उन्होंने बहुत कुछ लिखा अपने अपने सफ़र के हिसाब से। फेथ मैटर्स, ये बहुत एक अहम मौजू है पाकिस्तान में और इस पे बहुत एहतियात से लिखा जाता है कि मज़हब का माशरे में क्या मुकाम है, उसका इस्तेमाल क्या है, सियासत में उसका क्या दखल है। मज़हब की रोशनी में जो हुकूक़ की बात होती है, ख़वातीन के हुकूक़ की बात होती है, उनके स्टेटस की बात होती है, ये सब चीज़ें हैं। फिर द ग्रेट डिवाइड, ये ग्रेट डिवाइड जो है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुक़ात के बारे में, और ये बहुत एक अहम मौजू है हमारे लिए, हम सब की ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ है। इस मुल्क ने अपने हमसायों से कैसे ताल्लुक़ात रखे हैं और एक जो हिंदुस्तान से एक दुश्मनी का और मुखासमत का और दूरी का जो रिश्ता है उसके क्या असरात हैं। और लेकिन कि उनकी ज़िंदगी में जो एक बहुत ही चेयरफुल, एक बहुत ही रंगीन जो शोबा था वो है आखिरी इनका ऑन द मेन्यू, वो खाना कैसे पकाते थे। और ये उस वक्त की बात है जब ये अब जो सोशल मीडिया पे और टेलीविज़न पे जो अचानक एक उबाल आया है ना कि लोग खाने पका रहे हैं और खाना कैसा होता है और खाना कहाँ का होता है, ये उन सब से पहले की बात है। और इरफान की जो नॉलेज थी इस एरिया में और जितनी तवज्जो से वो खाने पकाते थे और खिलाते थे, वो भी एक कमाल की बात है। तो इस किताब से हम इरफान के ख़यालात के बारे में, उनके वर्ल्ड व्यू के बारे में और जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम क्या समझ सकते हैं। डॉक्टर जाफ़र से मैं कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि आपने बहुत ही वजाहत से इस किताब का जो पूरा समझिए कि तफसीलात हैं वो बता दी हैं। और मैं यही समझता हूँ कि ये एक वर्ल्ड सिटीज़न की राइटिंग्स हैं
جو مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے لکھ رہا ہے، اور اس نے جو اس کی بنیادی ایک ورلڈ ویو ہے وہ ہر جگہ وہی ریفلیکٹ ہو رہا ہے ہر پیس کے اندر. تھوڑا سا جو یہ جو کالمس ہیں، ان کالمس کی ایک جو انگریزی ہے، میرے خیال میں انگریزی کا کوئی استاد زیادہ بہتر طور پہ کمنٹ کرے گا کہ مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے یہ کالم پڑھ کے، اس وقت بھی ہوتی تھی، اب کتاب میں پڑھا تب بھی، کہ جب آپ ڈیڈ لائنس میٹ کر رہے ہوتی ہیں تو شاید زبان پہ اتنی آپ کی توجہ نہیں رہتی، لیکن یہ سارے کالم اتنے کمپیکٹ کالمس ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بہت تھنکنگ کے بعد ایک سانچہ ڈھالا گیا ہے اور اس کے اندر رہ کے کالم لکھا گیا ہے. جہاں سیریس نوٹس دینے ہیں وہاں سیریس لینگویج ہے، بیچ میں وٹس بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی انہوں نے کیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ایسی رائٹنگس ہیں کہ خدا کرے کہ اس کا ٹرانسلیشن اردو میں بھی ہو اور کوئی بہت اچھا ٹرانسلیٹر اس کتاب کا ترجمہ کرے. ایک فائنل اس کتاب کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ کالمس تو ہم وقتاً فوقتاً پڑھتے رہے، لیکن اب اس کو ایک جگہ یکجا دیکھ کے پڑھنا جو ہے، اس سے جو تاثر بنا وہ بہت زیادہ غیر معمولی تاثر ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کو جو ایڈٹ کیا گیا ہے، جو سلیکشن آف پیسز ہے وہ بھی ریمارکیبل ہے، اس کی پریزنٹیشن بہت عمدہ ہے. یہ کتاب جو ہے بہت میرے خیال میں ایک اچھا کلیکشن ہوگا اگر کوئی اس کو خرید کے اور رکھنا بھی چاہے اور پڑھنا بھی چاہے. اٹس اے ویلیویبل بک آئی وڈ سے. ہاں ہو گیا. یہ ڈاکٹر جعفر نے کہا کہ اس کی انگریزی جو اس کی یعنی ایک اس میں جو لٹریری فلیئر ہے، تو میں ایز اے جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ جرنلزم کے بارے میں جو چند باتیں کی جاتی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ جرنلزم از لٹریچر ان ہیسٹ. ڈیڈ لائن کے ساتھ لکھتے ہیں آپ، لیکن کام آپ کا یہی ہوتا ہے کہ آپ جیسے لٹریچر لکھ رہے ہوں. تو زہرا یہ بتائیے، جو ابھی بات ہو رہی تھی، دا امپورٹنس آف کالمس ان اے نیوز پیپر، ان کا کیا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اور اس میں ہم دونوں ہمارے جو ہیں رحمان صاحب بھی کالم لکھتے تھے، عرفان بھی لکھتے تھے، تو ان کے کنٹریبیوشنس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی ڈاکٹر جعفر بات کر رہے تھے عرفان کے یوز آف لینگویج اینڈ ہاؤ ویل ہی روٹ، and obviously each week he had to meet a deadline. I just want to talk about my own experience because I was his editor many years ago in the early 80s when he was writing for The Star, and he was among the very few. Edit kabhi nahi karna hota tha Irfan ko, na language ke liye na length ke liye. It was very precise, just the right choice of words. Magar us zamane mein censorship thi, and yes, he had to be blue penciled, and he did not take to it kindly at all. He was one of those who would really fight back. Aur ye Dawn mein bhi tha, whenever Dawn would drop his column for some reason, fearing a backlash, then he would circulate it among his friends with, of course, very sort of unhappy remarks about what was happening. And I'd also mentioned that the strong responses that his columns evoked. And you would be surprised at the amount of hate mail that he received almost every week. In fact, I used to get nervous for him, the kind of society we live in. But to his credit, he would also engage with them. And when he passed away, and I wrote about him in Dawn, and I was surprised that on the online edition, there were so many people from across the border, from India, who talked about him, and they said that, whatever issue they would take up with him, he would respond in detail, and there would be like a dialogue going on. So, to receive
a critical comment or like a hate comment, and then to engage with that person, it shows, I think, a spirit of generosity as well as the desire to find some common ground. So that was something, again, that, even coming to Rehman Sahab, he too liked to engage with people, whether they were his critics or his friends. And I think, as his son Ashar has written in the preface, that he particularly liked to engage with young people. وہ کسی کے گھر بھی جاتے تھے, particularly if they were, the youth, he would talk to them in great detail, and he would not just know their names, what they were studying or what they were doing, but he would develop a personal rapport. He would remember every name and every detail about people. So that was something, again, very unique about Rehman Sahab. جی آپ کچھ کہنا چاہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی رحمان صاحب جو ہے نا, میں رحمان صاحب کے ساتھ کافی وقت گزارا اور بہت ان سے فیض حاصل کیا. میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا تھا کہ آپ میرے رول ماڈل ہیں, اور وہ اس لیے کہ مجھے لگتا تھا کہ جس طرح سے جرنلزم میں وہ آئے, جو ان کے انٹرسٹ تھے, میرے بھی ویسے ہی تھے. وہ بھی شروع میں فلموں پہ ریویو لکھتے تھے, وہ بھی جو جرنلزم میں تحریک ہوتی ہے آزادی صحافت کے لیے, اس میں شامل ہوتے تھے, اور ایک ایکٹیوسٹ تو وہ تھے ہی, لیکن وہ بہت ہی ایک انالسٹ بہت اچھے تھے. تو انہوں نے, یہ تو ان کی سوانح ہے, انہوں نے اپنا لکھا ہے کہاں پیدا ہوئے, کیسے بڑھے, کہاں تک آئے, لیکن یہ کہ ان کو ہم سوانح کے آئینے میں دیکھیں تو وہ کیا دکھائی دیتے ہیں. تو میں ڈاکٹر جعفر سے کہوں گا کہ آئیے رحمان کا تعارف تو کرائیں ان لوگوں سے ذرا. تھینک یو. دیکھیے رحمان صاحب اگر کبھی اپنی آٹو بایوگرافی لکھتے تو میرا خیال ہے کہ وہ اتنی ضخیم آٹو بایوگرافی ہوتی کہ ہم لوگ اس پہ بھی رشک کرتے. اتنی ان کی بھرپور زندگی, اتنی زندگی کے تجربات, ان کے صحافت کے میدان میں اتنے ادوار انہوں نے دیکھے اور اتنے مختلف تجربات کیے. بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک زمانے میں وہ ایک فلمی میگزین کے بھی ایڈیٹر رہے تھے. لیکن میں تھوڑا سا اسے پرسنلائز کر کے بات کروں گا کہ رحمان صاحب سے ابھی زہرا صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ نوجوانوں سے انگیج ہوتے تھے بہت زیادہ. میں کراچی یونیورسٹی میں جب پڑھاتا تھا تو رحمان صاحب سے تعارف ہوا, اور ہمیشہ انہوں نے بڑی شفقت کا مظاہرہ کیا. اور میرے خیال میں بڑے لوگوں کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں سے اس طرح سے پیش آتے ہیں کہ وہ چھوٹے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہم نیپال میں کانفرنس میں گئے, وہ الگ سے گئے تھے, میں الگ سے گیا تھا. اگلے دن جس دن سیشن تھا تو جب ہم ہال میں داخل ہو رہے تھے تو ان کی مجھ پہ نظر پڑی, تو رحمان صاحب کو دیکھیے, ان کا مقام دیکھیے, اور مجھ جیسا ادنا آدمی, وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں ارے بھائی اب آپ آ گئے تو اب ہماری کیا ضرورت رہ گئی. تو دس از دا ٹائپ آف کمنٹ ہی وڈ ڈو. انکریج کرتے تھے. میں پاکستان اسٹڈی سینٹر سے ہم نے جو پبلیکیشنز کیں وہ اس کے بڑے محترف تھے. بڑی بولڈ کتابیں ہم نے چھاپیں. ہم نے میر غوث پاک بزنجو کی آٹو بایوگرافی چھاپی. ہم نے زمین نیازی صاحب کی 3 کتابیں چھاپیں. دادا امیر حیدر خان کی آٹو بایوگرافی ہم نے چھاپی. تو اور پھر ہمارا جرنل نکلتا تھا پاکستان پرسپیکٹیو. تو ایک دفعہ انہوں نے اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی میں یہ کہا, جب یہ ہو رہا تھا کہ جی لکھنے کی آزادی نہیں ہے اور یہ وہ, تو انہوں نے کہا بھئی اگر کراچی یونیورسٹی کا ایک انسٹیٹیوٹ یہ سب کچھ چھاپ سکتا ہے تو میرے لیے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد جب 2017 میں میں ریٹائر ہوا اور پھر دوستوں کی رائے ہوئی کہ ہم ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنائیں, تو ہم نے انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ سوشل ریسرچ ڈاکٹر طارق سہیل صاحب کی مدد سے بنایا. تو میں نے رحمان صاحب کو فون کیا کہ ایسا ایسا آئیڈیا ہے تو آپ کیا کہیں گے. تو وہ کہنے لگے کہ تم اور کچھ کر بھی نہیں سکتے, تم یہی کرو. تو وہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنا, اور ان کی مہربانی کہ وہ ہمارے بورڈ آف گورنرز کے ممبر بنے,
اور ہر میٹنگ میں وہ تشریف لاتے. ان میٹنگز میں انہوں نے پہلی ہی میٹنگ سے جس طرح کے کامنٹس ہمیں دیے, مثلا پہلا بجٹ دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کسی بھی ادارے کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ سیلریز کا بجٹ زیادہ ہے اور ریسرچ کا بجٹ کم ہے. آپ سیلری کا بجٹ کم کریں, ریسرچ کا بجٹ بڑھائیں. اس طرح کے بھی مشورے انہوں نے ہمیں دیے. پھر میں نے ان سے فرمائش کی, میں نے کہا رحمان صاحب ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم آپ کے کالمز اکٹھا کریں. تو وہ کہنے لگے کہ ان کا کیا فائدہ, بیکار کی چیزیں, ایک دن کی عمر ہوتی ہے اس کی. میں نے کہا نہیں, وہ جو بھی کچھ ہے یہ تو تاریخ فیصلہ کرے گی کہ ان کی عمر کتنی ہے, آپ ہمیں اجازت دیں. تو انہوں نے اجازت دے دی. پھر میں نے ان کے کالمز اکٹھا کرنا شروع کیے. پھر میں لاہور گیا اور HRCP کے لائبریری دیکھنا چاہیے, اور وہاں رحمان صاحب نے اپنے اسٹاف کو بلا کے کہا کہ بھئی اب یہ کراچی سے آ گئے تو آپ انہیں بیسمنٹ میں لے جائیں اور فائل وغیرہ دکھا دیں. ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہم 15 سال سے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یہ کبھی راضی نہیں ہوتے اپنی رائٹنگز کمپائل کرنے کے, آپ نے کیسے انہیں راضی کر لیا. بٹ اینی وے ہم نے زہرا صاحبہ رحمان صاحب کے اب تک 1500 آرٹیکلز جو ہیں وہ اکٹھا کیے ہیں, انہیں کمپوز کیا ہے. اور پھر ایک مرحلے پہ جب میں نے انہیں یہ بتایا تو انہوں نے پھر وہ چیزیں ہمیں بتانی شروع کی جو پہلے ہمارے علم میں نہیں تھی. مثلا ویو پوائنٹ کے زمانے میں, اور ضیاء الحق کا دور تھا, جب رحمان صاحب اور مظہر علی خان صاحب یہ لوگ اریسٹ ہوئے تو رحمان صاحب نے بتایا کہ جیل میں پہلے ہی دن یہ ہوا کہ مظہر علی خان صاحب نے جیلر کو بلایا اور اس سے کہا کہ بھئی ہمیں تو ایک میز اور کرسی لا کے دیں. تو وہ میز اور کرسی آئی, اور پھر مظہر صاحب نے رحمان صاحب سے کہا اچھا بھئی چلو ویو پوائنٹ کا ہم ایک بیورو یہاں پہ بنا رہے ہیں اور تم شروع ہو جاؤ لکھنا. تو انہوں نے کہا یہاں سے ہم کیسے لکھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک پین نیم ایڈاپٹ کریں, پین نیم سے کالم لکھنا شروع کریں. تو کہتے ہیں کہ وہ کالمز میں لکھتا تھا. اچھا اب رحمان صاحب تو ظاہر ہے کہ سیاست پہ اور اکانومی پہ ان چیزوں پہ لکھتے تھے, اب جیل میں ممکن نہیں تھا وہ سب لکھنا. تو انہوں نے کہا کہ تم پیچھے مڑ کے دیکھو, اپنی میموائرز دیکھو کہ کوئی ایسی تھیم. تو انہوں نے پھر ان لوگوں کے بارے میں کالم لکھنے شروع کیے جو عام زندگی کے لوگ تھے, اور کوئی محنت کش تھا, کوئی سنگر تھا, ان لوگوں کے بارے میں کالم لکھے پین نیم سے. وہ کالم لکھتے تھے, وہ باہر جاتے تھے, اور ایلس فیض جو ویو پوائنٹ کو دیکھ رہی تھی اس زمانے میں وہ ان کو پھر شائع کرتی تھیں. تو رحمان صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے ان کالمز تک بھی ہمیں پہنچایا, تو وہ سارا کچھ ایک ذخیرہ ہے. پھر ایک موقع پہ وہ کراچی آئے تو ایک کتاب لے کے آئے جس کا مجھے نہیں معلوم تھا کہ وے بیک ان 1980s پاکستان انڈر سیج کے نام سے ان کے مضامین کا ایک مجموعہ چھپ چکا تھا. تو وہ HRCP کی لائبریری سے خود نکلوا کے لائے اور کہا کہ اس کے بھی مضامین آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایز اے جرنلسٹ اور ایز اے ایکسپیرینسڈ آئی وڈ سے ایڈیٹر, ان کا تو بہت ہی زبردست ان کی آؤٹ لک تھی, ڈیپتھ تھی ان کے یہاں, اور بہت ساری چیزیں بڑی ٹریڈیشنل بھی تھیں. یعنی مجھے لاہور میں یہ دیکھ کے تھوڑی حیرت ہوئی کہ کمپیوٹر کے زمانے میں وہ اپنے ٹائپ رائٹر پہ بیٹھے ہوئے کالم لکھ رہے ہوتے تھے, تو وہ بھی تھا. پھر ان کا ادب کا اتنا غیر معمولی ذوق تھا. انہوں نے فلموں پہ, ادبی کتابوں پہ جو ریویوز کیے ہیں وہ بجائے خود ایک والیوم بنتے ہیں. پھر فلموں پہ ان کی گہری نظر. اور سب سے آخر میں میں کہوں گا کہ وہ لمحے, وہ منٹ, وہ گھنٹے جو ان کی صحبت میں بیٹھنے کا کسی کو ملتے, اس سے اچھا ٹائم کوئی ہو نہیں سکتا تھا. اتنی چیزیں, اتنے واقعات, بیٹھے ہوئے ہیں, کامن گفتگو ہو رہی ہے, وہ منظور قادر کا ذکر لے آئیں گے کہ ایوب خان کے زمانے میں منظور قادر سے میری یہ بات ہوئی, شیخ خورشید جو وزیر قانون تھے ان سے یہ بات ہوئی. وہ کسی مطلب ایسی تاریخی شخصیات جن کا صرف ہم نے نام سنا ہوا ہے, ان سے وہ اپنے انٹریکشن کے واقعات سنایا کرتے تھے. کچھ چیزیں میں ڈائری میں نوٹ بھی کر لیتا تھا, لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کی صحبت جو ہے وہ سب سے انریچنگ چیز تھی.
یہ آئی رحمان صاحب کی بات ہو رہی ہے اور اس میں جو زیادہ ہم یاد کرتے ہیں آئی رحمان کو تو ہیومن رائٹس کمیشن اور پاکستان کے حوالے سے کرتے ہیں اور اس میں جو ان کی اہمیت تھی. تو ایز این اسائڈ مجھے آسما بھی یاد آ رہی ہیں. اور آسما کیوں یاد آ رہی ہیں؟ کیونکہ اب سے 6 سال پہلے کے ایل ایف ہو رہا تھا اور مجھے یاد ہے میں رحمان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب خبر ملی کہ آسما ہیز ڈائڈ. اٹ واز ان ایکسپیکٹڈ بالکل ٹوٹلی. اچھا تو یعنی وہ جو ایک تھا اور آسما کتنا ٹرسٹ کرتی تھیں آئی رحمان پر اور کتنا ڈپینڈ کرتی تھیں ان کی اوپینین پر. ہم جو کونسل کی میٹنگز کی ہمیں تفصیلات یاد ہیں کہ جب سب گفتگو ہو چکتی تھی تو وہ کہتی تھیں اچھا رحمان صاحب اب آپ بتائیے, اینڈ ہی وڈ سمرائز ایوری تھنگ. تو مجھے یاد ہے کہ وہ جو ان میں ایک سیلف کنٹرول تھا ایٹ دیٹ مومنٹ جب انہوں نے وہ خبر سنی, اینڈ آئی کوڈ سی خاموش ہو گئے وہ. یہ سیلف کنٹرول میں نے ایک اور ان کی زندگی میں دیکھا اور وہ تھا کہ ایک بہت بڑا واقعہ اس ملک میں ہے جب آپ بات کرتے ہیں توہین رسالت کی اور جو مقدمہ ملتان میں چل رہا تھا اور راشد رحمان ان کے بھتیجے ان کو قتل کیا گیا. تو ہم ایک چھوٹی سی ڈنر کی دعوت تھی کراچی میں جس میں رحمان صاحب بھی تھے. ان کو فون آیا کہ دس ہیز ہیپنڈ. انہوں نے سنا, بتایا ہمیں, جو ڈرائیور ایچ آر سی پی کی گاڑی کا تھا اس کو بلایا, اینڈ دین دا وے ہی کنڈکٹڈ ہمسیلف ایٹ دیٹ گریٹ مومنٹ واز ریمارکیبل. ہم نے ان سے سیکھا کہ کیسے دکھ کو کیسے برداشت کرتے ہیں, اپنے آپ پر قابو کیسے رکھتے ہیں, اپنی بات کس طرح کہتے ہیں. یہ میں نے سیکھا. اور ایک اور بات میں نے سیکھی ان سے کہ یہ تحریک ہوتی ہے, ہم میں سے کچھ لوگ بہت ہی فائر برانڈ ہوتے ہیں, بہت نعرے لگاتے ہیں کہ جان دے دیں گے, یہ کر دیں گے. رحمان صاحب کہتے تھے کہ سروائیول از ویری امپورٹنٹ. اپنی تحریک کو اس طرح رکھو, اپنا ایک قدم پیچھے نہ ہٹو, لیکن اپنی جان دینے کا بھی یہاں مسئلہ نہیں ہے. جان دینا تو بہت آسان ہے. آپ یعنی جیسے میں کہتا ہوں کہ اخبار کہتے ہیں نا لوگ کہ آپ نے یہ نہیں لکھا وہ نہیں لکھا, اخبار بند کرانا آدھے گھنٹے کا کام ہے, 1 گھنٹے کا کام ہے. آپ ایک ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ بند ہو جائے. اصل اسٹرگل یہ ہے کہ زندہ رہو اور لڑتے رہو اور اپنی تحریک کو وہ رکھو. تو جو میں نے زہرا یاد کیا آسما کو اور رحمان صاحب کو, اور ہم آپ ساتھ بہت رہے ہیں ان کے, کچھ ان یادوں کا ذکر کریں. رحمان صاحب کے میموارز میں ایک چیپٹر ہے آسما کے اوپر, اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے ہاؤ ہی گاٹ انوالوڈ وتھ ایچ آر سی پی. In fact, the meeting at which HRCP was formed, it was hosted by the Ghulam Jilani Foundation. The Ghulam Jilani was Asma Jahangir's father. So us platform se launch hui, and Rehman Sahab was invited to preside over that conference. So that was the sort of launch of HRCP, and of course he was involved right from then. And beat me when, Benazir Bhutto came into power in 88, and some governments initially, they expressed a commitment to press freedom and they want to show that they respect media freedom. So Rehman Sahab was invited to be the editor-in-chief of Pakistan Times, and he persuaded Aziz Siddiqui Sahab to be the editor. And of course everyone was very surprised. Ye do bilkul dissenting journalists, how can they edit a government newspaper? Of course it was short-lived, and I remember when Benazir's government was sacked in 89, Asma phoned me up and she said there's one positive aspect to this,
is that Rehman Sahab will now be available to work for HRCP. And yes, she persuaded him to, come and officially work as director. And he was very close to Aziz Siddiqui Sahab, again, one of our finest journalists. So Siddiqui Sahab also came. And these two people, maybe I'm digressing, but at that age, they were so hardworking. I don't know how many of you are familiar with the annual report that the Human Rights Commission of Pakistan publishes every year. It's very comprehensive. And in their days, they were so possessive about it, they would not let anyone edit it or decide on the cover or the theme or anything. It was just between the two of them. And there was never a typo, totally error-proof. And it would be Rehman Sahab and Siddiqui Sahab who would see it through. So, Rehman Sahab's capacity for work was immense. If you entered his office at HRCP, his desk would be full of newspapers, and I've seen him work at Viewpoint also. It would be the same. There would always be, he had an open door policy. People would walk in and they would sit across him. He would continue working, and only he knew where what was, because there were stacks of papers on his desk. But somehow he managed to run the commission. He had, hands-on knowledge of everything that was going on, all the projects, who was doing what. So he didn't sort of give an impression of efficiency, but somehow he managed to get everything done. And I think between Asma and Rehman Sahab, they really epitomized, I think, human rights in Pakistan. They personified the movement. And everyone looked up to them, I think. नहीं, ये जो दोनों हमारे दोस्त हैं और जिनकी किताबों पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये दोनों वैसे बहुत ही मजलिसी लोग थे. एक शाम की महफिल, गुफ्तगू, एनेक्डोट सारे सुनाने और बहुत हमारी यादें हैं इन दोनों के साथ. रहमान साहब का कमाल ये था कि वो हर वक्त तो हमारे साथ होते थे और फिर अगले दिन हम डॉन में देखते थे कि इस कदर आलिमाना एनालिसिस जो अक्सर होती थी ना पेज 1 पर, और मैं उनसे कहूँ ये कब लिखा आपने, ये कब भेजा आपने, हाउ डिड यू डू इट, बट ही वुड डू इट. ये उनमें सलाहियत थी, पता नहीं कैसे वो करते थे. और जब वो कोई किताब पढ़ लेते थे तो वो उसका जेस्ट और बहुत सी चीज़ें उन्हें याद थी कि पंजाब की असेंबली में कब क्या हुआ था, और क्योंकि पार्टीशन के बारे में भी उनका काफ़ी नज़र रहती थी, और बहुत सी किताबों के उन्होंने फॉरवर्ड लिखे हैं, और वो जो फॉरवर्ड हैं वो किताब से ज़्यादा अहम कभी कभी लगते हैं. हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने भुट्टो पे किताब लिखी, उनकी नफ्सियाती उसके ऊपर, और उस पर रहमान साहब से कहा फॉरवर्ड लिख दें. रहमान साहब ने फॉरवर्ड लिखा तो वो इतना अच्छा था कि हमने कहा कि भाई इसमें किताब के मुसन्निफ़ के साथ सरे वर्क पे ये लिखो कि फॉरवर्ड बाय आइए रहमान, विच इज़ देयर, वो है. इस बात को मैं एंडोर्स यूँ करूँगा कि मेरी किताब का भी फॉरवर्ड उन्होंने लिखा, और मेरा ख़्याल ये है कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई, क्योंकि फॉरवर्ड फिर आइए रहमान साहब का है और आगे के सफ़े मेरे. अच्छा, ये तो एक तरह के यानी इट्स एक हमारे जो भी हम दोस्त हैं, और हमने याद किया है दो लोगों को जो बहुत ही एक्सेप्शनल थे अपने, और उन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी, वो जो एक मशहूर वो है ना, एक शेर बहुत बार बार पढ़ा जाता है कि जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद ना देखो हों मगर ऐसे भी हैं. तो ये दोनों थे कि जिन्हें ज़िंदगी से इश्क था और जिन्हें हुस्न से भी लगाव था, लेकिन जो एक ऐसे माशरे की जस्तजू कि जिसमें सबको अपने हुकूक मिलें, जिसमें आदमी एक महज़ब तरीक़े से पुरअमन तौर पर
رہ سکے اور اس کی تلاش اس ملک میں رہ کے کرنا، اس کے لیے جستجو کرنا، اس میں دونوں الگ الگ تھے ان کے رول. لیکن رحمان صاحب تو ایک طرح سے ایک میدان جنگ میں شامل تھے وہاں کھڑے ہو کے، اور انہوں نے کام کیے، اور ہیومن رائٹس کمیشن کے لیے جو انہوں نے کام کیا وہ بہت اہم ہے. ہمارے یہاں اس وقت جو موجود ہیں دوست، ان میں سے کچھ سب ان کو جانتے ہوں گے، عرفان کو اور آئی رحمان کو. اگر کوئی ان کے بارے میں کوئی بات آپ بتائیں، کوئی سوال تو ہم یعنی سوال بھی سمجھ سکتے ہیں آپ، کوئی کچھ if you want to add to some of the comments that we have made, تو میں گزارش کروں گا. جی ناظر صاحب. ہاں امبر سے بھی اس کے بعد پہلے ناظر کو دے دیں. چلیے یا امبر. جی بس ساری باتیں تو آپ نے کہہ دیں، لیکن بس یہی ہے کہ مطلب ہمارے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے دونوں کا چلا جانا، اور دونوں میں ایک یہ بات مشترک ہے کہ جب یہ لکھتے تھے یا بات کرتے تھے، اسپیشلی ان کی لکھائی تحریروں میں، جذباتیات کا حوالہ کبھی نہیں لیتے تھے، تعصب نہیں ہوتا تھا، منافرت نہیں ہوتی تھی. ایک انٹلیکچوئل لیول پہ وہ اپیل کرتے تھے ٹو گڈ سینس، حقائق اہم ہوتے تھے. تو یہ جو آپ نے کہا نا عالمانہ تحریریں جو تھیں، کالمز جو تھے رحمان صاحب کے، تو رحمان اتنی کلیئرٹی سے وہ چیز پیش کر دیتے تھے. دیٹ کلیئرٹی آف مائنڈ از سم تھنگ، آئی تھنک دیر از اے بگ وائڈ دیر ہمارے لیے، جو اس طرح سے وہ چیزیں دیکھ سکیں. اور جہاں تک عرفان کا تعلق ہے، تو عرفان کی اب یہ جو کتابوں میں آپ کالم پڑھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کے ایک وہ گفتگو کر رہا ہے. Oh, that conversation is based on good sense, humanity, compassion. تو دونوں میں یہی ہے کہ بھئی عقل سے کام لیں. تو آئی تھنک بس یہ ہمیں یاد رہے گا. ناظر اس کے بعد جو شکریہ بھائی، آپ لوگوں نے اتنا اچھا پروگرام ہمارے سینئر ساتھیوں کو یاد کرنے کے لیے آرگنائز کیا. ایک دو پرسنل آبزرویشن ان کے ساتھ جو میری رہی وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا، آپ لوگوں کو بھی اس میں سن کر سیکھنے کی چیز ہے. آخری میرا وزٹ ان کے ساتھ جو ہوا وہ HRCP کی فیکٹ فائنڈنگ مشن تھا بلوچستان کا. بلوچستان ہم لوگ وقتاً فوقتاً جاتے ہیں فیکٹ فائنڈنگ کے لیے، اور رپورٹ HRCP کی آتی ہے. تو اس میں اب ظاہر ہے صبح سے شام تک ہماری میٹنگس اور لوگوں سے وزٹس آرگنائز تھے. تو اس میں اب یہ میں بات کر رہا ہوں کووڈ سے 1 سال پہلے کی، یعنی میرا خیال ہے 2018 یا 19 کی بات ہے، اور اس وقت آلریڈی وہ تقریباً 90 سال کے تھے. تو جب ہم کول مائنس کی طرف گئے، کول مائنرز سے بات کرنے کے لیے، تو کول مائن کے اندر جانا تھا. اب میں تھا اور اپنے حارث خلیق اور حسین نقی صاحب تھے، اور یہ آئی رحمان صاحب سب سے زیادہ اس میں سینئر تھے. ہم نے ان سے کہا کہ آپ رک جائیں باہر، ہم مائن کے اندر ہم چلے جاتے ہیں، آپ تھک جائیں گے. بٹ ہی انسسٹڈ، انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. اینڈ ہی ایکچولی وینٹ ان ٹو دا مائن ود اس ایٹ دیٹ ایج. اتنی تھکا دینے، یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ ایک دن ہم پورے دن میٹنگ صبح سے شام تک تھک گئے. تھکنے کے بعد ایک جگہ وہاں ظاہر کوئٹے میں تھے ہم، تو وہ طاہر محمد خان صاحب جو مرحوم HRCP کے پرانے، ان کے صاحبزادے نے گھر پہ دعوت کی. اب وہ دعوت میں بیٹھے رات کو دیر ہو گئی. اب میں یعنی اب بتائیے اس عمر میں بالکل تھک گیا نا، تو میرا دل چاہتا کہ میں بس جا کے سو جاؤں، اور اگلی میٹنگ صبح 11 بجے ہے تو میں 10 بجے تک تو سوؤں گا. آپ یقین کریں یہ ہمارے ساتھ رات کو تقریباً 2 بجے واپس آئے ہیں، ہوٹل کے کمرے میں گئے ہیں. صبح 8 بجے میرے کمرے کا فون بجتا ہے. اچھا. اور میں اٹھاتا ہوں تو وہ کہتے ناظر، یہ رحمان صاحب اگلی طرف سے کہہ رہے ہیں ناظر صاحب کہاں ہیں آپ؟ میں تو یہاں بریک فاسٹ کر رہا ہوں، آپ آ جائیں، کچھ باتیں کرنی ہے کیونکہ ابھی ہماری میٹنگ ہے. 8 بجے صبح، آپ اس سے اندازہ لگائیں. تو یہ میں اس کو صرف آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ اس عمر میں بھی ان کا یہ یعنی کام کرنے کی لگن اور انرجی کا لیول انہوں نے اتنا برقرار رکھا ہوا تھا کہ اس طرح کی چیزیں وہ کرتے تھے آخر تک. جی میں چاہ رہی تھی کہ میرے ماموں KM علی تو یہ کزن تھے عرفان حسین کے ساتھ، تو کچھ بچپن کا یہ کہانیاں شیئر کر لیں. پلیز بہت ہی، اور شکریہ آپ کا. کیا نہیں چھوڑ
مطلب میں یہ کہوں گا کہ میرے خالازاد بھائی تھے اور تقریباً ہم عمر مجھ سے 1-2 سال بڑے تھے. جو میں ایک ٹیکنیکل سائڈ کا آدمی ہوں, انجینئر ہوں اسینشلی, اور وہ ایک لٹریچر کے جس نے آپ لوگوں نے سب ڈسکرائب کیا, تو ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو بہت سوچتے تھے آپ یہ کیا باتیں کرتے ہیں. تو آنیسٹلی اس چیز کو سمجھتے تھے کہ اٹس بیونڈ آور انڈرسٹینڈنگ, کہ ہم چاہتے تھے 2+2=4, بٹ ہی یوز ٹو ٹاک آف اے ڈفرنٹ ڈائمینشن ان آلموسٹ ایوری اسپیکٹ. تو وہ اس زمانے میں تو ہم بڑا مذاق سا سمجھتے تھے, بٹ وہ لیٹر آن جب لائف میں ہم خود میچور ہوئے تب اس کے اوپر سوچنے کا موقع ملا کہ وہ کتنی گہری باتیں کہہ دیتے تھے وداؤٹ میننگ اٹ. خاص طور پہ میں ایک ذکر کروں گا کہ لاہور میں جس زمانے میں رہتے تھے, میں پنڈی سے ان کے گھر آیا تھا, تو ان کے گھر پہ 2-3 لوگ تھے, اور جو باتیں ہو رہی تھیں کہ پاکستان کا معاشرہ کیسے صحیح کیا جائے, اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس باتیں ہو رہی تھیں. اور میں ایز اے نان پولیٹیکل اینڈ نان لٹریری پرسن اس کو بہت امیوزنگ طور پر سنا, اینڈ واقعی بہت ڈیپ باتیں تھیں جو آج پاکستان کا جو حال ہے وہ اس کو بہت صحیح ریفلیکٹ کر رہا تھا. تو مطلب میری اپریسیشن ان کے تھاٹس کے اوپر ہی ہمیشہ. نہیں بالکل, یہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک ایکسپریشن ہے کہ رینیساں مین, ایک شخص کے جو مختلف ڈسپلنس, مختلف چیزوں کے بارے میں جانتا ہو, اور ان کو ایک فارمولیشن ان کی ہوتی ہو چیزوں کے بارے میں, اور ایک وزڈم جو ان کی ہے وہ ہے. اور کم ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں, تو بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں. باہر ویسٹرن اس میں جو کالم لکھتے ہیں اخباروں کے, اور جو میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ بھئی پبلک انٹلیکچوئل کا ایک تصور ہے, ایک ایسا عوامی دانشور آپ اسے کہیں کہ جو عام لوگوں میں کو سمجھا سکے, بتا سکے, اور جو انٹلیکچوئل موومنٹ ہے سوسائٹی کا اس کو ڈائریکٹ کر سکے. تو یہ ان میں صلاحیت تھی بالکل. جی پلیز. ہاں آپ. بس یہی کہنا تھا دیٹ عرفان's book is available here at Liberty Books and also online at the Little Book Company. Rehman's memoirs are available online, Folio Books, Lahore, if you wish to order. Thank you. یہ جو محفل تھی, وقت ہمارا تمام ہوا, اور ہم ان دونوں کتابوں کا جب ذکر کیا ہم نے تو ان کے مصنفین کا ذکر کیا, اور دو بہت اچھے اور پیارے لوگ ہمارے دوست وہ نہیں ہیں, لیکن انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا اس معاشرے کے لیے, اور وی شوڈ بی گریٹفل ٹو واٹ دے ڈیڈ. گریٹفل. شکریہ بہت.